بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 3 سٹوریز آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک تو تحریک انصاف کی جو انٹرنل پولیٹکس، محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک بڑا سٹرونگ بیان آیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ بیان کیا، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کیوں مریم نواز اور دوسرے وزراء جب بھی جاتے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں تو وہاں پر وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے، دور سے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، کس چیز کا خوف ہے، وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو میں آغاز کر رہا ہوں، بہت بڑی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کراچی بار میں خطاب کیا ہے اور وہاں پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں انتہائی الارمنگ ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں وہ اس کی عکاسی کرتی ہیں، عدلیہ کا جو اس وقت رول ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے، بڑے کھل کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھایا کہ ہم اپنے فیصلے کسی خوف، دباؤ اور ڈر کے بغیر کریں گے اور آئین کا دفاع کریں گے، اور میں اس حلف کا پابند ہوں، لوگوں کو جواب دہ ہوں۔ لیکن آج اس ملک میں آئینی حکومت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ آج پاکستان میں آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا، تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو بہت الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کر رہا اس غیر آئینی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں صدیوں سے لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن وہاں قانون کی بالادست ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اسکولوں میں بھی جو ہے متضاد تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے 2 حصوں کے لیے آئین بن رہا تھا، اس کے لیے ایک اسمبلی منتخب ہوئی تھی، لیکن یہ ہوا کہ اور یہ کسی دھاندلی کے ذریعے منتخب نہیں ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے آئین بنا لیا، اس کو پیش کرنے کا وقت آیا تو اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اور وہیں سے پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد رکھی گئی۔ بنگالی ہم سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ 1962 سے پہلے حکمرانوں نے کہنا یہ شروع کر دیا تھا کہ یہ ہم پر بوجھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کی کتاب پڑھیں، کراچی بار کے بارے میں کہا کہ یہ بار آمریت کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی تھی، اور بحیثیت جج مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ضیاء الحق وردی میں پہن کر ایک ادارے کو انٹرویو دے رہے تھے اور ان سے سوال ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چل رہا ہے تو کیا ججز پر کوئی پریشر ہوگا؟ ضیاء الحق نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہی ججز نے بعد میں تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پریشر کی وجہ سے ہم نے سولی پر چڑھایا۔ ان ججز نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا۔ اس میں بھی 3 مخالف جج تھے، ان میں سے 2 جو ہے ان کا تعلق کراچی بار سے تھا، جسٹس حلیم اور جسٹس دراب پٹیل۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل حکمران عوام ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے۔ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ صاف شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے، لیکن یہ آج تک ہمارا خواب رہا ہے، جہاں بھی آمریت ہوتی ہے اس میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بڑا ایک مفصل خطاب انہوں نے کیا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، بڑی الارمنگ باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بار نے مجھے بلایا تو میں انکار نہیں کر سکا، کیونکہ یہ سب سے بڑی پاکستان کی بار ایسوسی ایشن ہے اور یہاں کی قیادت نوجوان ہے اور پورے پاکستان پر اس بار کا احسان ہے، اور اگر ایماندار ججز کو رول ماڈل بنا دیا جاتا تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے۔ 2000 میں جب آمریت عروج پر تھی اس وقت بھی پی سی او کو انکار کیا تھا، اور 6 میں سے 5 ججز کا تعلق کراچی سے تھا جنہوں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے نام لیا سعید الزمان صدیقی، وجیہ الدین اور دیگر ججز اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ 70 سالہ تاریخ میں عدلیہ نے جو کام کیے وہ قابل فخر نہیں ہے، میں آج اس پر فخر نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں
کہ 90 لوگوں نے جد و جہد میں جانیں دی تھیں، اور اس بار کے نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا تھا، جو دلیری اور بہادری دکھائی تھی، اس کو ہم بھول نہیں سکتے، اس کی ہمارے پاس مثال نہیں ہے۔ ہماری نسلیں تو انہوں نے کہا کہ اپنا وقت گزار چکی ہیں، اور یہ جو آج صورتحال ہے، ہم کسی پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، لیکن اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے بلکہ ایلیٹ کے اصول ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آئینی، پھر تو ریپیٹ کیا انہوں نے کہ آئینی حکومت اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ بڑی یہ الارمنگ بات ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہسٹری ٹھیک نہیں پڑھائی جا رہی، اور اگر ہسٹری جس ملک میں ٹھیک نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ موجودہ تناظر میں بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے اطہر من اللہ صاحب کی۔ تقریباً 2 ہفتے قبل بھی انہوں نے اسی طرح کی تقریر کی، اور عدلیہ پر تنقید کی، نظام پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آمریت ہے، تو یہ آمریت ہے اور یہ آئینی حکومت نہیں ہے۔ اور الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کہی، بہت ہی یہ الارمنگ بات ہے۔ آج انہوں نے یہ خطاب کیا کراچی بار ایسوسی ایشن سے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری ہماری خبر کی طرف، تحریک انصاف اور جو اس وقت سیاست ہے پاکستان میں۔ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، انہوں نے ایک خبر میڈیا کو لیک کی کہ یہ کہا گیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ یہ اس وقت، کیونکہ عمر ایوب صاحب کا مقدمہ چل رہا ہے اور دوسرے بھی مقدمات چل رہے ہیں، تو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے نا، ابھی اس کو نہ بنیں آپ۔ خیر، اس کی اچکزئی صاحب نے تردید کی ہے، لیکن آج انہوں نے خطاب کیا ہے، ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کی حکومت ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی بہن کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو بھی، ان کو بھی پتہ ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جیتی ہوئی حکومت نہیں ہے۔ اقتدار جو ہے وہ عمران خان کے پاس جانا چاہیے تھا، حکومت جو ہے وہ عمران خان نے جیتی ہے۔ تو یہ ایک اس میں ایک سپریم کورٹ میں درخواست بھی دی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ملک جو ہے ایک سیاسی تحریک کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے جو بات آ رہی ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی فل کورٹ سے پہلے جو 2 خطوط لکھے، اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے کہ حکومت ججز کی مدد سے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آخری سٹوری ہم کریں گے جو چائنا سے ہے۔ اب SCO جو اجلاس تھا سربراہی، وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑایا اور بتایا کہ کس طرح یہ اٹ شوڈ کہ وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، وہ فرسٹریشن میں ہیں، وہ دباؤ میں ہیں، لیکن وہاں پر جو زیادہ بڑی جو خبر نکلی SCO میں، وہ مودی، پیوٹن اور صدر شی چنگ کا آپس میں ملنا جلنا، ان کے جو پاورفل ویژولز آئے، ان کی جو تصاویر آئیں، وہ ایک اشارہ کر رہا ہے وہ سب کچھ کہ ایک نیا دور یہاں پر شروع ہونے والا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی جو تصویریں چلائی ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے، اس میں وہ بڑے مایوس، بڑے ساکت اور کچھ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں ایک جو ویڈیو ہے جس میں بڑی بےتابی سے شہباز شریف صاحب پیوٹن سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں لائن کو توڑ کے، جو کہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر ٹرمپ صاحب نے وہ دیکھ لیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا، یہ سوال اب اسلام آباد میں اٹھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، ایک ہم نے یہ دیکھا کہ سیلاب زدگان سے جب یہ حکومت جاتی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز جا رہی ہیں، بار بار صوبائی وزیر بھی جا رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹک ٹاکر تصویریں بن رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، تھوڑا سا کھانا دیتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، پھر وہ بھی بعد میں واپس لے لیتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کے نزدیک نہیں جاتی، دور سے ہاتھ ہلاتی ہیں۔ اس کی وجہ
یہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ایک خاتون جو ہے وہ عظمہ بخاری کے ساتھ الجھ پڑی ہے اور کہہ رہی ہے ہم نے تو نواز شریف کو ووٹ نہیں دیے تھے، ہمیں نہیں چاہیے نواز شریف. تو ایک خوف ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے وہاں پر کہیں عمران خان کے نعرے نہ لگ جائیں، وہاں پر کہیں پی ٹی آئی کے نعرے نہ لگ جائیں، وہاں پر کوئی ان کی جو زبردستی حکومت پر جو قبضہ ہے اس کے حوالے سے لوگ بات نہ کرنے لگ جائیں. تو اس لیے یہ ان سے دور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کی 2 نمبریاں جاری ہیں، جھوٹی ویڈیوز بنا بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. بٹ پیپل ہیو ریجیکٹڈ دس تھنگ، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جو خود ایکسپوز کر رہے ہیں لوگ کہ یہ جو امداد کے دعوے ہیں، یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ سب دکھاوا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.